السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کے سامنے ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے حاضر ہوں۔ کل آپ نے بازاروں میں، امام بارگاہوں میں اور ٹی وی پر، موبائل کے اندر، فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ ایک گھوڑا ہے جس کا نام ذوالجناح ہے۔ اب یہ فرضی گھوڑا اور اس کی ایجاد اور اس کی حقیقت کیا ہے، آج اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ میرا مقصد ہے حقیقت آپ کے سامنے رکھنا۔ امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح، روضۃ الشہداء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 361، ملا حسین کاشفی، اس کی یہ کتاب ہے اور ایک غیر معتبر کتاب ہے۔ اب موصوف بہت سے ایسی واقعات اور ایسی قصے کہانیاں لکھنے میں وہ بہت مشہور ہے۔ بہت سی جھوٹ بولنے ہوں اور بہت سی ایسی باتیں لکھنی ہوں تو یہ بہت ماہر ہے۔ اس موصوف نے بہت سی ایسی باتیں اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ چاہے امام زین العابدین اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہو تو یہ بہت مشہور ہے، شادی کروانا ہو تو یہ بہت مشہور ہے، ایسے بہت سی ایسی واقعات آپ کو ملیں گی۔ تو انہوں نے اس کو ایجاد کرنے کے لیے اور اس کو مزید تقویت دینے کے لیے اس نے اپنی اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 361 پر یہ لکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو گھوڑا چاروں طرف وہ بھاگا اور پھر امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو تر کیا اور خیموں کی طرف لوٹ آیا۔ وہاں جتنے بھی نیک بیویاں موجود تھیں انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو امام حسین کو دشمنوں کے حوالے کر کے آ گیا ہے، اور وہ نوحہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور یہ سر جھکا کے امام زین العابدین کے پاؤں پہ رکھا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے یہ نکل کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور کہیں ایسا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ تو یہ باتیں اس نے لکھی ہیں۔ اب اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ذوالجناح وہ گھوڑا تھا اور وہاں جتنی بھی نیک بیویاں تھیں انہوں نے نوحہ بھی کیا، ماتم بھی کیا، روئیں بھی صحیح۔ تو یہ ساری باتیں اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے جو غیر معتبر کتاب ہے۔ اب ہم آتے ہیں حقیقت کی طرف کہ آیا اس وقت یہ گھوڑا تھا کہ نہیں تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ صفین کے اندر سے آ رہے تھے تو میدان کربلا میں آ کر انہوں نے کہا کہ یہاں پر شہداء کی اونٹ بٹھائے جائیں گے اور قجاوے رکھے جائیں گے اور پھر یہاں شہیدوں کا خون وہ گرایا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اونٹوں کے قجاوے یہاں رکھے جائیں گے۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب خصائص الکبریٰ، سر الشہادتین اور
دلائل النبوہ، یہ 3 معتبر کتابیں ہیں کہ جس کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ اونٹ کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اونٹ بٹھائے جائیں گے، تو اونٹ کا تو ذکر ہے لیکن گھوڑے کا ذکر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، شاید کہ میری بات کچھ لوگ نہ مانے، تو شیعوں کی کتاب کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو لکھا گیا کہ جب حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیل پکڑی اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، یعنی اونٹنی پر آپ سوار تھے اور انہوں نے آپ کی نکیل جو ہے وہ پکڑی۔ ذبح عظیم صفحہ نمبر 165 بحوالہ مقتل ابی مخنف، مقتل ابی مخنف، یہ کتاب جو ہے شیعوں کی، اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ تاریخ طبری کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ راستے میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فرزدق شاعر سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی، گفتگو کرنے کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی پر جو ہے وہ سوار ہوئے، حرکت دی اور چل پڑے۔ اونٹنی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اونٹنی کا ذکر کیا ہے، تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں یہ کہا کہ ہماری یہ مصائب کی جگہ ہے اور یہاں ہماری اونٹنیوں کی بیٹری کی جگہ ہے اور یہاں کجاؤں کی رکڑی کی جگہ ہے اور مردوں کی شہادت گاہ ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ کتاب کے نام آپ سماعت فرما لیں، کتاب کا نام کشف الغمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347۔ مناقب ابن اشہر شوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 97۔ الاخبار الطول صفحہ نمبر 353۔ تو یہ تینوں کتابوں کے اندر جو ہے کیا لکھا گیا کہ اونٹنیوں کی بیٹری کی جگہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک اور جگہ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 55 پر یہ لکھا گیا ہے کہ امام نے خطاب فرمایا اور پھر اونٹنی بٹھائی۔ شیعوں کی ایک معتبر کتاب ہے بحار الانوار، بحار الانوار بہت بڑی جو ہے کتاب ہے ان کی، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 383۔ وہاں کہ محمد بن حنفیہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 364 پر یہ بات اونٹنی کا یہاں پر ذکر ہے۔ تاریخ روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 579۔ سیر لوامع التنزیل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 99 پر یہ بات ذکر کی گئی۔ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے پکارا جسے سب لوگوں نے سنا، بلند آواز سے پکارا جسے سب نے سنا۔ ایک شیعہ کی کتاب ناسخ التواریخ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344 پر، تو یہ ساری ان کی کتب سے آپ نے یہ سماعت فرمایا۔ اور اسی طرح امام سیوطی اور محدث دہلوی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دلائل النبوہ، سر الشہادتین، وہ معتبر کتابیں ہیں 3، اور باقی یہ ان کی کتابیں ہے، بحار الانوار ہو گئی، اسی طرح مقتل ابی مخنف ہو گیا، ناسخ التواریخ، الکامل فی التاریخ، کشف الغمہ، اور بھی جو آپ نے نام سماعت فرمائے۔ تو ان سب کتب کے اندر اونٹنی کا ذکر تو ہے لیکن گھوڑے کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے کہیں بھی امام زین العابدین سے آپ ایسی بات منقول نہیں ہے، سوائے اس وقت تو امام زین العابدین کے کوئی اور حق کی طرف کوئی اور نہیں بچا، یعنی وہاں پر 72 نفوس تھے جن میں سے امام زین العابدین کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا، باقی اس طرف وہ تو تھے قاتل، اہل تشیع تھے، ٹھیک ہے، تو ان سے تو بہت سی ایسی روایات آپ کو مل جائیں گی،
لیکن امام زین العابدین سے ایسی روایت آپ کو کبھی نہیں ملے گی کہ ذوالجناح کوئی گھوڑا تھا، ٹھیک ہے، ذوالجناح کوئی گھوڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے آج اس حقیقت کو جانا، اور بھی ان کے بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے ایسی باتیں ایجاد کی ہے۔ یہ چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ حقیقت کی طرف آئے اور ان جھوٹے مفروضوں کو چھوڑے اور حقیقت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو۔ ظاہری بات ہے، یا تو آپ حق والوں کے ساتھ ہو جائیں یا پھر جو حق والے نہیں تھے ان کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد ہے آپ کے سامنے حقیقت رکھ لینا، جو مانے تو وہ مان جائے، جو نہ مانے تو وہ نہ مانے، لیکن میرا کام ہے آپ کے سامنے حقیقت واضح رکھ دینا۔ جو میں نے آپ کے سامنے آج باتیں کی ہیں، آپ اس کو دیکھی بھی صحیح، اس کو سنی بھی صحیح، اور اس کو جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کے سامنے بھی یہ حقیقت واضح ہو جائے۔ ظاہری بات ہے، ان کا ماتم کرنا، شوق کرنا، اپنے آپ کو مارنا، کیا آپ اتنے محبین ہیں؟ کیا آپ اتنی محبت کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کی محبت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ آپ امام زین العابدین سے بھی زیادہ ان کا آپ کو غم ہے، کہ جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ سارا دیکھا، جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر ہوتے ہوئے دیکھا، تو کیا ان سے جو ہے کبھی ماتم ثابت ہے؟ کبھی انہوں نے زندگی میں ماتم کیا؟ کبھی انہوں نے گھوڑا نکالا؟ کبھی انہوں نے جو ہے برچیاں اپنے جسم پہ ماری؟ تو آپ کیسی جو ہے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیسی آپ کی یہ محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جو اصل گھر والے ہیں وہ اس بات کو ان سے اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ باقی زندگی بھی تو انہوں نے گزاری ہے نا، کافی عرصہ انہوں نے مدینہ المنورہ کے اندر زندگی گزاری، تو کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے برچیاں ماری؟ کیا انہوں نے یہ ساری خرافاتی کی ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آل سادات چلی وہاں سے، اور آج تک جو ہے دنیا بھر کے اندر آل سادات موجود ہیں۔ کیا وہ برچیاں مارتے ہیں؟ کیا انہوں نے ذوالجناح کا گھوڑا نکالا ہے؟ کیا انہوں نے جو ہے یہ ساری خرافات کی ہیں؟ تو خدا کے لیے جب ان کی اولاد سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے، جو ان کی نسل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیوں ایسی جو ہے امت کو ان باتوں کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، اور ایسی بہت سی باتیں آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کے لیے امت مسلمہ پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کو ان چیزوں سے نکالیں، ان چیزوں سے نکالیں، امت مسلمہ کو ان چیزوں سے نکالیں۔ مقصد یہ نہیں ہے امت مسلمہ کے حضور جو دین لائے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انہوں چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں اور ان چیزوں کو صرف کریں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ اور تھا کہ جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے وقت، شہادت کے بعد جو ہے سب کچھ دنیا پر واضح فرمایا۔ ہم نے اہل حق کا ساتھ دینا ہے، اہل حق کے راستے پہ چلنا ہے، اور باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، اور باطل کے خلاف ہم نے سر بقف ہونا ہے، اور باطل کو ہم نے اپنے اس باطل سوچ اور اس باطل راستے سے جو ہے اس کو راہ راست پہ لانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، نہ کہ یہ مقصد ہے کہ ہم بھی اس باطل راستے پہ چل پڑے، ان ساری خرافات پہ چل پڑے، ٹھیک ہے۔ اس لیے چاہے میرے ہوں، چاہے آپ کے ہوں، چاہے کسی اور کے ہوں، آپ حقیقت کے راستے کو اختیار کریں، حقیقت کے راستے کو اختیار کریں۔ آج وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جو بھی بات آپ کہہ لیں، جو بھی آپ کہانی گڑھ لے تو کوئی آپ کی بات کو مان لے گا۔ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو کم علم ہوں گے اور علم ان کے پاس نہیں ہوگا، اور حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی وہ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کی ان سب باتوں کو رد کرے گا اور ان سب باتوں کو جو ہے وہ واضح کرے گا۔ اس لیے اس امت کو مزید جو ہے ان الجھنوں میں جو ہے نہ پھنسائے۔
بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے، بہت کچھ آپ نے کر لیا ہے، لیکن خدا کے لیے اب ان کاموں کو چھوڑ دے، اب ان راستوں کو چھوڑ دے اور حق کی طرف لوٹے، حق کی طرف لوٹے، حق کی طرف